لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لے کر آؤ۔ یعنی بعض یہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید صرف قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہی ایک بڑی نیکی ہے، تو صرف یہ نیکی نہیں ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو۔ اب بندے کے دل میں ایمان ہی نہ ہو، وہ جدھر وہ مرضی کر کے نمازیں پڑھتا رہے، ایک نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھتا پھرے، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہر خاص و عام جانتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی بندہ انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، جتنے نبی آئے ہیں ان پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، جس کو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کو کہتے ہیں ایمان مجمل، اور دوسرا ایمان مفصل، اور دوسرا ایمان مجمل۔ یہ کیا ہے؟ حدیثوں سے نکال کر بیان کیے گئے ان چیزوں پر ہمارا ایمان، یہ ہے ضروریات دین پر ایمان۔ پھر اگلی بات فرمائی وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ مال دیتے ہیں اللہ کی محبت پر، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور جو کو مانگنے والا آتا اس کو، وفی الرقاب، پہلے دور میں غلام ہوتے تھے تو غلاموں کو چھڑانے میں یہ بھی بڑی نیکی کی صورت، اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ اچھا یہاں پر یہ بات بیان فرما دی کہ نیکی کیا ہے؟ ایک تو اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور پھر اگلا کام یہ کرے کہ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو بھی دے، اللہ ہی کی محبت میں یتیموں کو بھی دے، مسکینوں کو بھی دے، اور دیگر جن کو بھی دینے کا حکم ہے۔ یہ شرط کیوں لگائی اللہ کی محبت میں؟ یعنی ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ہم رشتہ دار کو دے رہے ہیں لیکن اس لیے دے رہے ہیں کہ جناب ہماری واہ واہ ہو جائے، اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، یتیموں کو دیا، جس کو بھی دیتے ہیں، تو مقصد صرف ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ اسی طرح جب ہم کسی اور راہ خدا میں خرچ کریں، کسی بھی فقیر کو دیں، مسکین کو دیں، مثال کے طور پر مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تبھی اس کا اجر بھی ہے، تبھی اس کا ثواب بھی ہے، وگرنہ بڑی دنیا خرچ تو کرتی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک بندہ جاتا حج کرنے، وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کو جواب کیا ملتا ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیری کوئی لبیک ہے نہ کچھ ہے، تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا گیا۔ وجہ کیا؟ ایک تو اس کا مال حلال نہیں ہوتا، دوسرا جس طرح اس کو حج کرنا چاہیے اس طرح کرتا نہیں، تو اس لیے پھر وہاں سے غیب سے آواز آ رہی ہے تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا گیا۔ تو کیا اللہ کی رضا مقصود ہی نہیں ہے؟ مقصود ہی کچھ اور ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے، لوگ نمازی کہیں گے، لوگ سخی کہیں گے۔ اس بنا پر یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس طرح نماز وہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، اور وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں صبر کرتا ہے، جب یہ صبر کرتا ہے وحین الباس، اور جہاد میں اگر آ جائے تو وہاں بھی صبر کرتا ہے۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں اولئک الذین صدقوا، جنہوں نے اپنی بات کو سچا کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم المتقون، جو کہ اللہ کے ہاں متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہ ہے وہ ساری چیزیں، یعنی ایک مومن متقی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہیں۔ سب سے پہلا تو ایمان ہے، کیونکہ اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، ایمان ہی کی برکت سے ساری نیکیاں ہیں۔ اگر آپ کا ایمان نہیں، آپ جتنی مرضی نیکیاں کریں، کافر میں تو نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی بڑا راہ خدا وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں نیکی کے کام سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکی ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں،
وہ رشتہ داروں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں تو اس کا ان کو ذرہ برابر آخرت میں فائدہ نہیں۔ کافروں کو دنیا میں ان کی نیکیاں کچھ اجر دیتی ہیں، یعنی کیونکہ اچھا کام ہے تو وہ دنیا میں اجر پورا ہو جائے، آخرت میں پھر کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے، تو ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس میں ایک بڑی زبردست جو بات آئی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو دینا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے، یعنی ہمارا بھائی مر رہا، ہمارا کوئی قریبی خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یہ بیچارہ اگر غریب ہے ہم اس کو نہیں دیتے، ہم باہر جا کے دنیا کو دیتے، جبکہ پہلا حق ان کا ہے، پہلے ان کو دو پھر باہر جا کر دو، کیونکہ ان کے دو حق ہیں، ایک تو غریب ہے، دوسرا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث پاک میں صلہ رحمی، اور صلہ رحمی کے بارے میں یہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ جل شانہ ایسوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمر میں اضافہ ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، اس کا بہترین وظیفہ یہ ہے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرو، اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ آمین بجاہ الحمد للہ۔